ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوقات سے واقف ہے، جو اپنی تقدیر میں دوربین ہے، جو اپنی بخشش میں کرم والا اور اپنی تدبیر میں حکمت والا ہے۔ اس کی ذات پاک ہے اور اس کے لیے حمد ہے۔ اس نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، ان پر انعام کیا تاکہ وہ اس کا شکر بجا لائیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں۔ اللہ نے ایسے احکام اپنے بندے پر مشروع کیا جو انہیں اس سے قریب و نزدیک کرتے ہیں، اور ایسا خیر و فضل عطا کیا جو اس کے لیے کافی ہے اور اسے اللہ کے سوا دوسرے سے بے نیاز کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو کمال صفات سے متصف اور خوبصورت نوازشوں سے معروف ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ اور سب سے معزز مرتبہ والے ہیں۔ اللہ کا بہت زیادہ درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور اچھے طریقے سے آپ کی پیروی کرنے والوں پر، اور کبھی نہ ختم ہونے والی اچھی اور پاک برکتیں نازل ہو۔ اما بعد، میں تمہیں اے لوگوں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ دنیا پر غم نہ کھاؤ، اس کا انجام تو کوچ کرنا ہی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو، وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہو، وہ اپنے بے شمار بھلائیوں سے نوازے گا۔ اور خوب سے خوب استغفار کرو، یہ غموں کو زائل کرتا ہے۔ جان لو کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جو قرآن سے مانوس ہوا اسے کوئی وحشت زدہ نہیں کر سکتی۔ جس کی امیدیں بڑی ہوگی اس کی عبادت اچھی ہوگی۔ ماضی پر افسوس کرنا حاضر کو ضائع کرتا ہے۔ جو کسی خیر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے پھیلائے۔ جس نے امید بڑی کی اس کی عبادت اچھی ہوئی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ مسلمانوں، آپ کے سامنے ایک عظیم صورت ہے، ایک ایسی صورت جو خاص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ایسی صورت جس میں اللہ عز و جل اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور آپ سے خیر کثیر کا وعدہ فرما رہا ہے، اور آپ کے دشمنوں کو لاوارث و بے نام و نشاں ہونے اور برے ٹھکانے سے ڈرا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ صورت دین اور دعوت کے سلسلے میں مسلمان کی زندگی اور اللہ کے دشمنوں اور اس کے دین کے دشمنوں کے تعلق سے اس کے موقف کو پیش کر رہی ہے۔ یہ عظیم صورت بندے کے تئیں اللہ کی حفاظت و نگرانی، اس کو ثابت قدم رکھنے اور اپنے نبی اور مومنوں کے لیے اچھا وعدہ، اور ظالم و کافر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے بڑی وعید کو بیان کر رہی ہے۔ یہ چھوٹی صورت ہے، بلکہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ ایک ایسی صورت جو کتنی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے فوائد کتنے بھرپور ہیں اور اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشاں ہے۔ اس معزز صورت میں اللہ عز و جل اپنے نبی و خلیل اور مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز و خوشکن پیغام کے ذریعے خطاب فرما رہا ہے، ایک ایسا خطاب جو اس ربانی نوازش اور الہی عطا پر مشتمل ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے۔ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، جیسا کہ اس تعلق سے صحیح اور صریح حدیث میں وارد ہوا ہے۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جنت میں موجود نہر کوثر ان جملہ خیر کثیر میں سے ہے جو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ جب سب سے کمتر جنتی کو جنت میں دنیا کے 10 گنا برابر عطا کیا جائے گا تو اللہ کے رسول کے بارے میں تصور کیجئے کہ آپ کو کتنا ملے گا اور کتنا اللہ نے آپ کے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ کوثر
کثرت سے ماخوذ ہے جو کثیر، بے پایا، جاری اور بغیر رکے اور منقطع ہمیشہ رہنے کے معنی میں ہے، منقطع ہوئے بغیر ہمیشہ رہنے معنی میں ہے۔ کوثر قرآن، حکمت، نبوت، دین، حق، ہدایت اور ہر وہ چیز جس میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے، اس کا خیر کثیر ہے۔ کوثر وہ ہے جس کے فیض کی کوئی انتہا نہیں، کوثر وہ ہے جس کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا، اور کوثر وہ ہے جس کی دلالتوں کی کوئی حد نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان دو عظیم عبادتوں نماز اور قربانی کو جمع کریں۔ نماز اور قربانی ایسی معزز عبادت ہے جن کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ سب سے معزز بدنی عبادت نماز ہے۔ بندے کے لیے نماز میں جو چیزیں جمع ہوتی ہیں وہ اس کے علاوہ تمام دوسری عبادتوں میں جمع نہیں ہوتی ہیں۔ نماز قلب و جوارح کے خضوع اور عبادتوں کی مختلف اقسام میں منتقل ہونے سے عبارت ہے، جیسا کہ صاحبان دل اور اعلی ہمت افراد اس کو جانتے ہیں۔ قربانی سب سے معزز مالی عبادت ہے، اور قربانی میں اللہ کے لیے ایثار، اس کے ساتھ حسن ظن، قوت یقین اور اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر بھروسہ، یہ ساری چیزیں جس طرح جمع ہوتی ہیں وہ ایک عجیب چیز ہے جب اس کے ساتھ ایمان و اخلاص بھی ملا ہوا ہو۔ نماز اور قربانی کا حکم فائے عاطفہ کے ساتھ آیا ہے جو کہ سببیت پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ اہل علم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کوثر اور خیر کثیر عطا کیا ہے اس کا شکر بجا لانے کا نماز اور قربانی سبب ہے۔ مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کو بجا لائے۔ آپ بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے۔ آپ بہت زیادہ قربانی کرتے یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع سے آپ نے اپنے ہاتھوں سے 63 قربانی کا جانور ذبح کیا۔ اسی طرح آپ عیدوں میں اور دوسری تقریبات کے موقع سے بھی جانور ذبح کرتے۔ مسلمانوں، اس عظیم سورت کا آخر اس سورت کے مقصد کی تفسیر کر رہا ہے اور اس کی غایت کو واضح کر رہا ہے۔ یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشاں ہے۔ آپ سے بغض رکھنے والا ہے محمد، نفرت کرنے والا اور آپ کو ناپسند کرنے والا ہی ابتر ہے، یعنی ذلیل جرکٹا جس کا نہ کوئی وارث ہو اور نہ کوئی نام و نشان ہو۔ ابتر ایسا بانج ہے جس سے نہ کوئی خیر، نہ کوئی عمل صالح اور نہ کوئی نیک اولاد نکلے۔ ابتر ہر وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و بغض رکھنے والا، اس دین اور اس کے پیروکاروں سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و نفرت رکھا اور جو آپ کی شریعت کو ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر خیر سے محروم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نام کو، اس کے اہل اور مال کو بے نام و نشان کر دے گا۔ وہ اپنی دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں رہے گا۔ اس کی زندگی ایسی ہی بے برکت ہوگی جس سے وہ کوئی نہ فائدہ اٹھا پائے گا اور اس کے دل کو ناکارہ کر دے گا۔ چنانچہ وہ نہ تو خیر کو قبول کرے گا اور نہ ہی اس کا دل اسے معرفت اور محبت کے لائق بنائے گا۔ اس کے اعمال کو کاٹ دے گا، چنانچہ انہیں طاعت اور نیک عمل سے پھیر دے گا۔ اسے اس کا انصار و مددگار سے دور کر دے گا، اسے تقرب اور نیک اعمال سے ہٹا دے گا۔ وہ نہ تو ایمان کا مزہ اور نہ طاعت کی حلاوت چکھ سکے گا۔ اگر اس کے اعضاء ان اعمال کو بظاہر انجام بھی دے دیں تو اس کا قلب ان سے پھرا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس میں سے بعض کو جس نے ناپسند کیا اور بغض رکھا اور اپنی خواہش کے لیے یا اپنے پیروں یا اپنے شیخ یا اپنی جماعت کے لیے اس کو رد کر دیا تو وہ لوگوں کے کلام، ان کی علوم اور آراء کو اللہ، اس کے رسول اور قرآن و سنت کی علوم پر فوقیت دینے والا ہوگا، اور وہ اس میں داخل ہوگا جو اس دین کے در پہ ہوا وہ ناکام، الگ تھلگ اور جھرکٹا ہے۔ غور کرو، اللہ پر رحم کرے، ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کی اس قول پر ان سے کہا گیا مسجد میں ایک قوم بیٹھتی ہے اور ان کے پاس دوسرے لوگ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جو لوگوں کے لیے بیٹھے گا تو لوگ اس کے پاس بیٹھیں گے، لیکن اہل سنت مر جاتے ہیں اور ان کا نام چلتا رہتا ہے، اور اہل بدعت مر جاتے ہیں اور ان کا ذکر بھی مر جاتا ہے، اس لیے کہ اہل سنت نے اس چیز کو زندہ کیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کچھ حصہ نصیب ہوا اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اہل بدعت و انحراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دشمنی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کچھ حصہ
ان کو بھی نصیب ہوا، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اس سے بغض رکھنے والا اور نفرت کرنے والا ہر محروم و بے نام و نشان کا یہی حال ہے۔ اپنی خواہش یا اپنے مسلک یا اپنے شیخ یا جماعت یا گروہ کی برتری یا دنیا اور اس کی رغبتوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں سے کسی بھی چیز کو ناپسند کرے یا اسے رد کرے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ سنت اور سیدھی راہ کو لازم پکڑے تاکہ وہ بلا اثر و نشان نہ بن جائے اور اس پر اس کا عمل رد نہ کر دیا جائے، کیونکہ ہلاک کرنے والی چیزیں تین ہے: خواہشات کی پیروی کرنا، مسلک اور جماعت کے لیے تعصب برتنا، اور دنیا اور اس کی رغبتوں میں مشغول رہنا۔ بھائیو، اس بغض، ناپسندیدگی اور نفرت کے مقابلے میں مولا عز و جل نے اپنے حبیب نبی خلیل محمد کو، ان کے متبعین کو، ان کی محبت سنت اختیار کرنے والوں میں سے سچے لوگوں کو یہ کوثر عطا کیا، ان کو دنیا اور آخرت کا خیر عطا کیا، ان کو دنیا میں ہدایت، مدد، تائید، آنکھوں کی ٹھنڈک، نفس کی خوشی، شرح صدر، اللہ کا ذکر کرنے والا بہترین دل، اپنی محبت اور ایسی نعمت جس کی جیسی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے عطا کیا۔ اسی طرح آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں وسیلہ، مقام محمود، حوض مورود اور شفاعت کبریٰ عطا کیا اور اس عظیم مقام پر حمد کا جھنڈا عطا کیا۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، مسلمان جب اس عظیم کوثر کا تتبع کرتا ہے جسے اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، تو وہ اس کو نبوت اور اس کی حفاظت میں اور قرآن کریم اور اس کی حفاظت میں حاصل کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت میں، سنت مطہرہ میں اور دین اسلام کے عظیم پھیلاؤ میں اور ان پیروکاروں میں جو زیادہ ہو رہے ہیں، کم نہیں، مضبوط ہو رہے ہیں، کمزور نہیں پائے گا۔ یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کا دفاع کرتے ہیں، آپ کے دین اور کتاب کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کے شریعت کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو، آپ کی شریعت کو اور آپ کے دین کو تمام بندوں کے لیے فائق تر اور برسر عام، باقی اور ہمیشہ ہمیش کے لیے تا قیامت محفوظ رکھا ہے۔ آپ پر اللہ کا درود سلام و تا قیامت ہمیشہ رہنے والی اور بڑھنے والی برکتیں نازل ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے وہ دین مشروع کیا جس کا حکم اپنے نبی اور رسولوں کو دیا، اس دین کو مکمل فرمایا اور اس کے ذریعے مومنوں کے لیے نعمت کو پورا کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں حق و یقین کی شہادت دیتا ہوں کہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی، ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ موحدوں کے سردار اور متقیوں کے امام ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے نیکوکار پاک باز آل پر اور روشن چمکدار اصحاب پر جو شریعت کو اٹھانے والے اور دین کے محافظ ہیں، اور ان پر جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی۔ بہت زیادہ سلامتی نازل ہو قیامت تک۔ مسلمانوں، اللہ کا پیمانہ انسان کے پیمانے سے الگ ہے، اور اس عزیز کریم کا ترازو کمزور و ناتواں کے ترازو سے جدا ہے۔ غور کرو، جب کفار اور ان کے سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، ان کو چھوڑ دو کہ آپ لاوارث اور بے نشان ہیں، آپ بغیر وارث کے مریں گے اور آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا، چنانچہ یہ عظیم سورت اس حقیقت کو بتانے کے لیے نازل ہوئی کہ کون کٹے گا اور کون پھیلے گا، کہاں خیر و فیوز ہوں گے اور کہاں نقص، ہلاکت اور گھاٹے کی گھاٹیاں ہوں گی، اور کہاں نفع، کامیابی، بلندی اور اقتدار و غلبہ کے میدان ہوں گے۔ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، فریب کے شکار ہوتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے پیمانے، ان کے نظریات اور ان کے معیار ہی حقیقت کو طے کرتے ہیں،
اور چیزوں کے چلنے میں فیصل ہوتے ہیں۔ بلا شبہ دین حق اور اللہ کی طرف دعوت ممکن ہی نہیں ہے کہ بے نام و نشان ہو، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اس کے علمبردار دم بریدہ ہوں، بلکہ یہ دین و دعوت تو دین و دنیا میں اقتدار اور رفعت اور شوکت و غلبہ سے عبارت ہے۔ سنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے، اور جان لو کہ یہ عظیم صورت دین اور اہل دین کی نمائندگی کرتی ہے کہ ان کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے، اور ان کے لیے ہدایت، خیر، ایمان، اللہ کی برکتیں، اس کی مدد اور کرم میں سے کیا کیا ہے، اور دین کے دشمنوں اور صاحبان کفر و ضلالت اور شرک و گمراہی کے لیے کیا ہلاکت و بربادی اور نام و نشان سے محرومی ہے۔ اللہ تبارک تعالی اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں نبی پاک پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو ان پر، اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔